السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص روزانہ یا ہفتے میں ایک بار دو بار گھر سے باہر ضرور نکلتا ہے۔ کبھی ہم بائک پر ہوتے ہیں، کبھی پیدل ہوتے ہیں، کبھی کسی کام کے لیے نکلتے ہیں، کبھی نماز کے لیے، کبھی اپنے جاب پر جانے کے لیے، کبھی شاپنگ کے لیے۔ تو راستہ ہم ہمیشہ یوز کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ راستے پر چلنے کے مذہب اسلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حقوق بیان کیے ہیں؟ جی ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر چلنے کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے، اپنے کمرے سے باہر نکلے اور بعض صحابہ اکرام کو بیٹھے ہوئے دیکھا، گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا ایاکم جلوس فی الطرقات، اے میرے صحابہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ یہ حکم دیا سب سے پہلا، کیا فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ضروری ہوتا ہے ہمارا بیٹھنا، ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو راستے کے حق ادا کیا کرو۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے کیا حقوق ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غض البصر، سب سے پہلی چیز فرمائی غض البصر، کہ اگر سب سے پہلے تو یہ کہا کہ غیر ضروری طور پر راستوں پر مت بیٹھو۔ جس طرح آج بازاروں کے اندر لوگ پان کی دکانوں پر فضول کا ہجوم لگائے ہوتے ہیں، چائے کی دکانوں پر غیر ضروری طور پر گھنٹوں بیٹھے ہوئے اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ فضول تو ہرگز نہ بیٹھو۔ ہاں، اگر کوئی ضروری کام ہے، کوئی ملاقات اگر کسی سے ہو گئی، دوست و احباب سے، رشتہ دار سے، اور حال چال پوچھنے کی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو راستے کے حق ادا کیا کرو۔ اور سب سے پہلا حق بتایا غض البصر، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ، دیکھیں مذہب اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی پیاری تعلیم ہے کہ راستے پر چلنے کے بھی حقوق بیان کیے گئے، اور فرمایا گیا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر تم چل رہے ہو یا کھڑے ہو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو بد نگاہیوں سے بچاؤ۔ اگر کوئی عورت جاتی ہوئی دکھے تو اس کی طرف بری نظر ہرگز نہ ڈالو۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث پاک کا، چاہے وہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس کی طرف ہرگز بری نظر نہ ڈالو۔ اور دوسری حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اگر ایک نظر پڑ گئی تو فوراً نظر پھیر لو اور نظر دوبارہ نہ ڈالو۔ تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات ہے، جس کا آج کے دور میں نوجوانوں تک پہنچنا ضروری ہے، اس پر عمل ضروری ہے، اس لیے کہ بازاروں میں نکلو تو جو سوشل میڈیا کے ذریعے، موویز کے ذریعے، ٹیلی ویژن پر سیریلز کے ذریعے ایک بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ خواتین، کچھ لڑکیاں بھی ان کے چالوں میں پھنس رہی ہیں، ان کے جال میں پھنس رہی ہے، اور وہ بے حیائیوں کو ٹیلنٹ سمجھ رہی ہے، وہ ایجوکیشن سے دور ہو رہی ہے، وہ اچھی تربیت، اچھی تعلیم سے دور ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر جو بے حیائیاں پھیلائی جا رہی ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور بازاروں کے اندر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مطلب بہت ہی گندے لباس پہن کر بعض عورتیں، لڑکیاں گھوم رہی ہے آج کل۔ تو اس طرح کی بات اگر نظر آئے، ہم آنکھ بند کر کے تو نہیں چل سکتے، گاڑی چلا رہے، بازار میں جا رہے، تو اس طرح کی اگر نظر کسی پر پڑے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر ہمیں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نظر کو پھیر لے اور اس کی طرف نظر دوبارہ نہ ڈالے، نظر جما کر نہ رکھے، اور اگر شیطان بہکانے کی کوشش کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، انشاءاللہ شیطان کے وار سے بھی، شر سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کسی بھی مذہب کی عورت ہو ہرگز اس کے اوپر بری نظر نہ ڈالو۔ تو سب سے پہلا حق کیا فرمایا گیا؟ غض البصر، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو خصوصاً نوجوان کو چاہیے کہ اس حدیث پاک پر ہم عمل کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم محفلوں میں لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو بڑے زور شور سے لگا لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر ان کی محبت کے اثر نظر نہیں آتے ہیں۔ ہم نمازوں سے دور ہیں، ہم سنتوں سے دور ہیں، اور ہم جو ہمارے دل کو اچھا لگ رہا ہے، جس کو ہم اچھا سوچ رہے ہیں، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں مسلمان، ہمارے لیے سب سے بہترین تعلیمات ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہمیں ان کے بتائے